آج ہم ایک نابینا نوجوان کا قصہ سنیں گے کہ وہ نابینا بھی تھا اور شکل بھی جو ہے اس کی ایوریج تھی اور غریب بھی تھا، حتیٰ کہ مقروض بھی تھا، پھر بھی اللہ نے اس کی شادی کا کیسے انتظام کیا، قربان جائیں اللہ کی قدرت پہ۔ اس واقعے کے راوی ایک بڑے اسکالر شیخ عبدالعزیز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دور کے رشتہ دار تھے، وہ حافظ قرآن بھی تھے، نابینا بھی تھے، اور میں چھوٹا سا لڑکا تھا 17 سال کا، اور میں ان سے ملنے جاتا کہ حافظ قرآن ہے، ان سے دعائیں لینے جاتا۔ تو میں ایک دفعہ ان کے پاس پہنچا تو مجھے کہنے لگے وہ حافظ قرآن، بیٹا تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو میں نے کہا حضرت ابھی تو میں 17 سال کا ہوں اور جو ہے گھر میں قسمہ کرسی بھی ہے، اتنے اسباب نہیں ہے کہ میں شادی کر سکوں۔ تو اس نابینا نے مجھے ایک اپنا قصہ سنایا، کہنے لگے بیٹا میرا بھی ایسا ہی حال تھا، میں تو نابینا تھا، گھر میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، ایک مدرسے میں بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، قسمہ کرسی کی وجہ سے ایسے حالات آئے کہ غربت کے ساتھ ساتھ ہم مقروض بھی ہو گئے۔ اس طرح کرتے کرتے میری عمر جو ہے 24 سے 25 سال ہو گئی۔ میں اپنے والدین سے اکثر شادی کا تذکرہ کرتا، وہ مجھے ڈانٹ کے بھگا دیتے کہ ابھی صبر کرو۔ اچھا، پھر ایک روز میں اپنے والد کے پاس گیا، میں نے کہا کہ ابا جان آپ میری شادی کرا دیں۔ تو ابا مجھے کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے ہم مقروض ہیں، گھر کا خرچہ بڑی مشکل سے چل رہا ہے، تم نابینا بھی ہو اور تم کیا چاہتے ہو کہ خاندان میں لوگ ہمیں ذلیل کریں، تم میرا مذاق اڑانا چاہتے ہو۔ کہنے لگے ابا نے یہ الفاظ بولے تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ پھر 3-4 مہینے کے بعد میں اماں کے پاس آیا۔ جب میں نے اماں سے کہا شادی کا، تو اماں نے کہا کہ بیٹا تمہارا دماغ ٹھیک ہے، شادی کے پیسے کہاں سے آئیں گے، ویسے ہی ہم قرض تلے ڈوبے ہوئے ہیں اور جن سے ہم نے قرض لیا ہوا ہے انہوں نے ہماری ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ پھر وہ نابینا کہنے لگا والدہ نے مجھے اتنا سنایا کہ میں رونے لگا، میرے آنسو بہنے لگے، اور پھر میں وہاں سے چل دیا، اپنے کمرے میں آ گیا، اور پھر میں نے سوچا کہ میں کچھ مہینوں بعد دوبارہ بات کروں گا۔ کیوں کہ میں 4 سال سے مسلسل والدین سے شادی کا کہہ رہا تھا، مگر والدین مجھے غربت کا طعنہ دیتے اور اندھے پن کا بولتے۔ پھر مجھے رات کو خیال آیا کہ میں اتنے سالوں سے والدین سے کہہ رہا ہوں تو کیوں نہ میں اللہ سے کہوں، اللہ نے تو قرآن میں اللہ سے دعا کروں، اللہ تو قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میرے بندے میں تو تیری شہرک سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ وہ نوجوان کہنے لگا میں تہجد میں اٹھا، اللہ سے میں نے رو رو کے مانگا، میں نے کہا اے اللہ تو نے مجھے نابینا بنایا، میں خود سے تو نابینا نہیں بنا، تو نے مجھے بدصورت بنایا، لوگ مجھے بدصورتی کے طعنے دیتے ہیں، میں خود سے تو بدصورت نہیں ہوں، تو آپ نے مجھے غریب بنایا، غریب گھرانے میں پیدا کیا۔ پھر کہنے لگا اے اللہ میں آپ کے حکم پہ راضی ہوں، میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کہہ رہا، اے اللہ دوسرے نوجوانوں کی طرح میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں شادی کروں، اے اللہ میں غریب ہوں، نابینا ہوں، اے اللہ میرے والدین عاجز ہیں، اور اے اللہ آپ تو عاجز نہیں ہیں، آپ تو قادر ہیں، بغیر اسباب کے بھی ہر چیز دینے پہ آپ قادر ہیں، اے اللہ میں عاجز ہوں، میرے والدین عاجز ہیں، آپ تو عاجز نہیں ہیں، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ یہ کہہ کے وہ نوجوان جو ہے روتا روتا سو گیا۔ تو اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایک سخت تپتی ہوئی ریت پہ کھڑا ہوا ہے، اچانک آسمان سے ایک سفید نورانی خیمہ آیا، اس نے اس کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیا۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے ایسی فیلنگ آئی کہ جیسے ٹھنڈک اس خیمے کے چاروں طرف نور ہی نور تھا اور ٹھنڈک تھی۔ پھر میں اٹھا تو ایک بڑے اللہ والے تھے ہمارے شہر میں، ان کے پاس گیا اور میں نے کہا حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو وہ پوچھیں کہ تمہاری شادی ہوئی بھی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، میں تو نابینا ہوں، غریب ہوں، کوئی مجھے لڑکی دینے کو تیار نہیں ہے۔ کہنے لگا نہیں، اب تمہارے لیے راستے کھل چکے ہیں۔ پوچھا کہ کیا تم نے رات کو دعا کی تھی اللہ سے؟ کہا ہاں میں نے اللہ سے رو رو کے دعا کی۔ وہ عالم کہنے لگے بیٹا اللہ نے تمہارے لیے راستے کھول دیے ہیں، تمہیں اپنے خاندان میں جو مناسب لڑکی لگے تم وہاں رشتہ بھیجو، تمہارے لیے ہاں ہوگی، اب سب راستے کھل چکے ہیں، تم غم نہیں کرو۔ وہ نوجوان کہنے لگا میں بڑا خوشی والد کے پاس آیا اور میں نے والد سے کہا ابا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور ایک عالم سے میں نے اس کی تعبیر پوچھی تو وہ مجھے کہنے لگے تم اپنے خاندان میں کسی بھی جگہ رشتہ بھیجو گے اللہ نے تمہارے لیے راستے کھول دیے ہیں۔ تو والد کہنے لگے، والد نے اس وقت بھی مجھے ڈانٹا اور مجھے کہا کہ تم مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہو۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے اپنے ایک رشتہ دار کا خیال آیا کہ ان کی لڑکی ہے، اور پھر میں جو ہے ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، فلاں مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، مجھے جو ہے آپ کی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ تو مجھے کہنے لگے بیٹا مجھے پتا ہے تم تو بڑے نیک ہو، تم نابینا ہو تو کیا ہو گیا، میری طرف سے رضا ہے، لیکن میں اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں کہ وہ راضی ہے کہ نہیں۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹی کے پاس گئے، اس کو بتایا کہ فلاں ہمارا رشتہ دار نابینا ہے، بڑے اچھے اخلاق والا ہے اور قرآن کا حافظ بھی ہے اور نیک بھی ہے، کیا تمہارا خیال ہے کہ میں تمہاری اس سے شادی کر دوں؟ تو وہ لڑکی کہنے لگے ابا جیسے آپ کی رضا۔ تو وہ شیخ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اس نابینا نے مجھے یہ واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ اس کے ابا نے حامی بھر دی اور میرا اس لڑکی سے نکاح ہو گیا، اور آج اس کو اتنے سال ہو
چکے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، کبھی بھی بندہ جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کبھی بھی رحمت سے مایوس نہ ہو، بھلے جتنا بڑا گناہگار ہے۔ تو قرآن میں میرے عزیزوں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ایک ہی بات کو اللہ قرآن میں، کلام میں 2 جگہ ریپیٹ کر رہا ہے، اور ایک کے بعد ایک کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو بندہ مایوس نہ ہو، یاد رکھیں ہر تنگی کے بعد اللہ آسانی لے کر آتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کنویں میں چلے گئے، سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہ بھی 10 کے 10 بھائی ان سے حسد کی وجہ سے ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو اسی مصر کا اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ یہ 10 کے 10 بھائی جا رہے ہیں، قحط پڑا مصر میں، فلسطین میں قحط پڑا، تو یہ 10 کے 10 بھائی غلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں مصر میں، اور جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا غلہ دو۔ تو اسی تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، مایوس مت ہو۔ مختصر یہ کہ جب بھی پریشانی آئے، اس واقعے سے پتہ چلا ہم اللہ سے دعا کریں، چاہے وہ اندھا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، جو بھی ہو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کریں۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں جس کی بیوی جو ہے گونگی ہے، جس کا شوہر، دونوں میاں بیوی گونگے ہیں، ان کی 3 اولادیں ہوئی، ظاہراً پتہ چل رہا ہے کہ بھائی دونوں میاں بیوی گونگے ہیں اور اولاد بھی جو ہے وہ گونگے ہوگی نہیں، ان کی تینوں اولادیں صحیح سالم ہوئی، تینوں اولادیں ماشاءاللہ عالمہ ہیں، اور تینوں اولادوں کی اللہ نے شادی کر دی، یعنی دونوں میاں بیوی بھی دیندار، اولاد بھی پھر دیندار بھی نہیں، حالانکہ دونوں گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، لیکن اللہ قادر ہے۔ ایک فیکٹری میں ان کو 30 سال ہو گئے جاب کرتے ہوئے، اللہ نے وہاں سے اسباب بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ بڑا قادر ہے، بندہ مایوس نہ ہو۔ میں نے ایک دفعہ اپنے ایک ملازم کو دیکھا، وہ اپنی بیٹی کو لے کر آیا اور بڑے اس کو چیزیں کھلا رہا ہے، پیار کر رہا ہے۔ میں نے کہا تم کو زیادہ محبت نہیں جتلا رہے؟ کہنے لگا مولانا یہ بیٹی میرے یہاں 9 سال بعد ہوئی ہے، 9 سال تک ہم اللہ سے مانگتے رہے، پھر اللہ نے یہ اولاد دی ہے۔ تو کبھی بھی مایوس نہ ہو، چاہے بڑے سے بڑے گناہ ہو اس میں بھی مایوس نہ ہو، کبیرہ سے کبیرہ گناہ ہو جائیں، علماء نے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کو کبیرہ گناہ لکھا ہے، جس سے شراب پینا کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں؟ اللہ پہ آپ ایک الزام لگا رہے ہو کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، نہیں، اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے پہ قادر ہے، بشرطیہ کہ بندہ ایمان والا ہو اور سچے دل سے توبہ کر لے۔ اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے، چاہے گناہ ہو ہم اللہ سے مانگے، اللہ معاف کر دے گا، چاہے بڑے سے بڑی کوئی مسائل میں ہو، تنگی میں ہو، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، مسئلے کے وقت، تنگی کے وقت ہم عامل کے پاس نہ دوڑیں، مزارات پہ نہ جائیں، سیدھا اللہ کے گھر میں آئیں اور سجدے میں چلے جائیں۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہ آیت سجدہ کر لینا کہ بھائی جو سجدے میں جاتا ہے میں اسے اتنا قرب دیتا ہوں کہ اس قرب کی کوئی انتہا نہیں، اور سجدے میں جا کے آپ اللہ کے سامنے روئیں اور پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسے نوازتا ہے، بشرطیہ کہ 3 چیزیں ہوں کہ آپ کے پیٹ میں حرام نہ ہو، آپ نے کسی پہ ظلم نہ کیا ہو، کھلا جو ہے اور شرک نہ کیا ہو، کیونکہ مشرک کی دعا اللہ نہیں سنتا۔